إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جی تو اس میں آپ کی تمرین الصرف میں ہمارا آج کا سبق نمبر 5 ہے. تو الحمدللہ 4 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں وہ تھے آپ کے ریلیٹڈ فعل ماضی سے، پاسٹ ٹینس سے اور معروف، یعنی اس میں کام کی نسبت جو ہے فاعل کی طرف کی گئی تھی اور فاعل اس میں معلوم تھا، ٹھیک ہے نا، یا فاعل کی طرف جو ہے کام کی نسبت کی گئی تھی. اب جو ہے ہمارا آج کا سبق ہے فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجہول، تو یہ پہلی بات اس میں ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ گزشتہ زمانے میں جو کام ہوا ہے اس کو بتاتا ہے. اور دوسرا کہ یہ مجہول ہے. مجہول کا معنی کہ اس میں کام کی نسبت جو ہے مفعول کی طرف کی گئی ہے اور فاعل کا اس میں ذکر نہیں ہے. تو نیچے دیکھ لیجئے کہ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، یعنی فاعل کی طرف نہ ہو، ڈوور کی طرف نہ ہو، بلکہ آبجیکٹ کی طرف ہو، ٹھیک ہے نا، سبجیکٹ کی طرف نہ ہو بلکہ آبجیکٹ کی طرف ہو، اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، کام کرنے والے کا، ڈوور کا ذکر اس میں نہ ہو، کام کی نسبت جو ہے وہ مفعول کی طرف کی گئی ہو. جیسے نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی. تو کس نے مدد کی یہ معلوم نہیں ہے، تو فاعل کا اس میں پتہ نہیں ہوتا، کام کرنے والا کون ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا، البتہ کام کی نسبت جو ہے وہ مفعول کی طرف کی جاتی ہے، تو یہ آپ کا فعل مجہول کہلاتا ہے. اسی طرح دوسری مثال انہوں نے دی ہے شرب الماء، پانی پیا گیا. کس نے پیا؟ انسان نے پیا، جانور نے پیا، کسی پرندے نے پیا. تو یہ معلوم نہیں ہے. شرب الماء، پانی پیا گیا، کس نے پیا؟ فاعل کا پتہ نہیں ہے. تو وہ فعل جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جائے اور فاعل کا اس پہ ذکر نہ ہو وہ آپ کا فعل مجہول کہلاتا ہے. تو مجہول آپ کا جہیلہ سے ہی نکلا ہے، جیسا آپ نے فعل پڑھا تھا جہیلہ، ہے نا، جہیلہ آپ نے فعل پڑھا تھا، تو اسی سے آپ کا یہ کیا کہتے ہیں فعل مجہول ہے. مجہول اسے مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا مجہول ای غیر معلوم، جو معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے معروف جو پہچانا جائے، دوسرا ہوتا ہے مجہول جس کو نہ پہچانا جائے، غیر معروف جو ہو، ٹھیک ہے نا. غیر معروف اسی کا دوسرا نام ہے مجہول، جس میں جہالت ہو. تو یہ ہو گیا آپ کا فعل مجہول کی تعریف. اب یہ بتائیں گے آپ فعل مجہول بنائیں گے کیسے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بنیادی بات یہی یاد رکھنی ہے، آپ کا فعل مجہول جو ہے وہ ماضی معروف ہی سے بنے گا. ماضی مجہول جو ہے ماضی معروف سے بن جائے گا. وہ کیسے؟ قاعدہ یہ بتائیں گے. کہتے ہیں ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو. ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو. جیسے یہ ہے آپ کا فعل تھا نا، یہ میں لکھ رہا ہوں فعل، فعل. تو کہتے ہیں کہ ماضی جو ہے آپ کا معروف، اس کا پہلا حرف اس کو پیش دے دو. یعنی یہ جو یہاں پر آپ زبر دیکھ رہے ہیں فا کے اوپر، فا کلمے پر جو زبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کو کنورٹ کرنا ہے پیش میں. تو زبر کی جگہ آپ پیش دے دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور پھر کہتے ہیں کہ دوسرے حرف پر یعنی عین کلمہ جو ہے اس پر آپ زیر لگا دیں گے. تو یہ جو عین کلمے پر آپ معروف میں زبر دیکھ رہے ہیں اس کو ہم چینج کرتے ہیں زیر میں، ٹھیک ہے نا، عین کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. اور تیسرا اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، یعنی عین کلمے کے نیچے اگر زیر ہو، چونکہ آپ نے پڑھا تیسرے والے سبق میں کہ جو ہے عین کلمے جو ہے تغیر ہوتا ہے، کبھی مضموم بھی ہوتا ہے، کبھی مکسور بھی ہوتا ہے اور کبھی مفتوح بھی ہوتا ہے. تو اگر پہلے سے ہی مکسور ہو، اس کے نیچے زیر ہو، تو آپ کو زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی رہنے دے. اور اخیر والا جو حرف ہے اس کو ویسے ہی رہنے دو، یعنی اس کو مفتوح رہنے دو، یعنی لام کلمے کے اوپر جو زبر ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو. تو یہ آپ کا ماضی مجہول بن جائے گا. فعل سے یا فاعل سے
فعل یا فعل سے آپ کا بن جائے گا فعل. فا کلمہ ماضی مجہول کے اندر مضموم ہوگا، یعنی اس کے اوپر پیش ہوگا، جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے فعل لکھا. اور اسی طریقے سے عین کلمہ جو ہے مکسور ہوگا، لام کلمہ مفتوح ہوگا. تو وہی چیز یہ آپ کو سکھا رہے ہیں. تو مثلا اب مثال دے رہے ہیں فعل سے فعل. تو دیکھو انہوں نے کیا کیا، فعل ہے، تینوں حروف جو ہیں اس میں مفتوح ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ فا کلمے کو جو ہے وہ کر دیا مفتوح، ہے نا، مضموم کر دیا، اس پر پیش لگا دی. اور عین کلمہ جو پہلے مفتوح تھا اس کو جو ہے مکسور کر دیا، اس پر زیر لگا دی، ہے نا. اور لام کلمے کو ویسے ہی رہنے دیا. فعل سے ہو گیا فعل. ترجمہ ہوگا فعل اس ایک مرد نے کیا، فعل کا ترجمہ ہوا اس ایک مرد کو کیا گیا، اس ایک مرد کو کیا گیا. کیا کیا گیا؟ کچھ کام ہوگا. اور کس نے کیا؟ فاعل کا ذکر نہیں ہے. نصارا اس کا ترجمہ تھا اس ایک مرد نے کیا. یہ آپ کا ماضی معروف کا صیغہ ہے نا. نصارا جو ہے ماضی معروف کا صیغہ ہے. اس ایک مرد نے مدد کی. نصارا کا معنی اس ایک مرد نے مدد کی. تو نصارا سے آپ نے بنایا نصیرہ. یہ بھی کیسے؟ ویسے ہی کہ پہلا کلمہ جو ہے فا کلمہ جو یہاں پر نون ہے اس کو مضموم کر دیا، اور عین کلمہ جو ہے اس کو مکسور کر دیا، اور لام کلمہ جو ہے آپ کا اس کو ویسے ہی رہنے دیا، یعنی مفتوح ہی رہنے دیا. تو نصارہ سے کیا ہو گیا بھائی؟ نصیرہ. اس کا ترجمہ اس کی مدد کی نصیرہ. گئی، اس کی مدد کی گئی، یعنی اس ایک مرد کی مدد کی گئی. کس نے مدد کی؟ معلوم نہیں ہے. تو فاعل کا اس میں ذکر نہیں ہوتا، مفعول کی طرف کام کی نسبت کی جاتی ہے. اسی طرح شریبہ سے شریبہ، شریبہ سے شریبہ. شریبہ کا معنی تھا اس ایک مرد نے پانی پیا. شریبہ کا معنی وہ پیا گیا، جیسے اوپر لکھا تھا شریب الماء، پانی پیا گیا. کس نے پیا؟ وہ معلوم نہیں ہے. یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ ماضی مجہول آپ کا، شاید یہ آگے بھی بتائیں گے قاعدے میں، کہ ماضی مجہول آپ کا جو ہے وہ فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل لازم سے آپ کا ماضی مجہول نہیں بنتا. ہاں یہ آگے آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں پہلے کر رہا ہوں تو وہیں پر میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا. یہ گردان اب آپ دیکھ لیجئے، یہ گردان ہے فعل ماضی کی جو آپ کا مجہول ہے. گردان ویسے ہی ہوگی جیسے آپ نے ماضی معروف کی پڑھی تھی، فرق صرف جو ہے حرکات کے اندر ہوگا کہ ماضی مجہول کی حرکات میں فا کلمے پر پیش اور عین کلمے کے نیچے کیا ہوگی بھائی؟ زیر ہوگی، زیر. ہے نا. اس کو آپ کو یاد کرنا ہے. یہ میں گردان پڑھ لیتا ہوں ایک بار. نصیرہ، نصیرا، نصیرو. اسی طرح آپ کو پہلے عربی پڑھ کر اپنی جگہ مشق کرنی ہے اس کی. صرف عربی آپ پڑھا کریں گے سیکھے اشاروں کے ساتھ. اشاروں سے جو ہے آسانی ہوتی ہے یاد کرنے میں اور سمجھنے میں بھی. تو نصیرہ، نصیرا، نصیرو، نصیرت، نصیرتا، نصرنا. پھر نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. ایک دفعہ پھر سے میں پڑھتا ہوں اس کو، آپ اپنی بکس اگر آپ کے سامنے ہو، اسکرین ہی اگر ہو تو اس پر نظر رکھیے. تو یہ والا یہاں سے مذکر غائب کے صیغے: نصیرا، نصیرا، نصیرو، نصیرا، نصیرا، نصیرو. ترجمہ میں کر دیتا ہوں ساتھ میں اب. تو نصیرا اس ایک مرد کی مدد کی گئی، نصیرا ان دو مردوں کی مدد کی گئی، نصیرو ان سب مردوں کی مدد کی گئی. تو یہ آپ کے مذکر غائب کے ہو گئے صیغے 3. اس کے بعد ہے آپ کا مؤنث غائب. تو یہ دیکھ لیجئے: نصیرت اس ایک عورت کی مدد کی گئی، نصیرتا، نصیرتا. را پر زبر ہے، اس کا خیال رکھے، ٹھیک ہے نا. تثنیہ مؤنث غائب میں جو ہے نصیرتا فعلتا کے وزن پر لام کلمے پر فتحہ ہوتی ہے. نصیرتا ان دو عورتوں کی مدد کی گئی، نصرنا ان سب عورتوں کی مدد کی گئی. تو یہ 6 صیغے آپ کے ہو گئے مجہول کے غائب کے. اس کے بعد حاضر کے صیغے دیکھ لیجئے: نصرتا، یہ سامنے کی طرف آپ اشارہ کریں گے داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. نصرتا تو ایک مرد کی مدد کی گئی یا تجھ ایک مرد کی مدد کی گئی. نصرتما تم دو مردوں کی مدد کی گئی. نصرتم تم سب مردوں کی مدد کی گئی. اسی طرح یہاں سے اب مؤنث مخاطب کے صیغے ہیں، انہوں نے یہاں پر جو ہے
الٹا اس کو کر دیا ہے، نصرتا نصرتما نصرتم کو جو ہے مؤنث مخاطب لکھ دیا ہے، تو یہاں سے جو ہے نصرتی نصرتما نصرتن کو مذکر مخاطب لکھ دیا ہے، تو اس کو آپ اپنی جگہ صحیح کر لیجئے گا، یہ کتابت کی غلطی ہوتی ہے، پرنٹنگ کی غلطی ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ مذکر مخاطب کے سیغے ہیں اور یہ مؤنث مخاطب کے سیغے ہیں، مؤنث حاضر جسے آپ کہتے ہیں۔ نصرتا تجھ ایک عورت کی مدد کی گئی، نصرتما تم دو عورتوں کی مدد کی گئی، نصرتن تم سب عورتوں کی مدد کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی متکلم کے دو سیغے، نصرتو میری مدد کی گئی، چاہے مرد ہو یا ایک مرد ہو یا ایک عورت، نصرنا ہماری مدد کی گئی۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے یہ متکلم کا صیغہ آتا ہے، تثنیہ بھی کے لیے اور جمع کے لیے بھی، یعنی ہم دو مردوں کی یا دو عورتوں کی، یا ہم سب مردوں کی یا ہم سب عورتوں کی، اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی شامل ہے کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، تو اگر ان کو بھی تعبیر کرنا ہو کہ ہماری مدد کی گئی، وہ بھی کہیں گے نصرنا، تو یہ آپ کے مجہول کے سیغے ہو گئے۔ تو یہ بھائی یاد ہو گئے، ایک دفعہ میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں صرف ان کی عربی، پھر میں کسی سے مولانا صاحب نصرتما دونوں میں سیم رہے گا؟ ہاں نصرتما دونوں میں سیم رہے گا، جیسے آپ کا معروف میں سیم رہتا تھا نصرتما، تو یہ اس میں بھی سیم رہے گا۔ سیاق سے آپ کو پھر کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کون سا معنی لیا جا رہا ہے، اگر پیچھے جو ہے عورتوں کا ذکر ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورتوں کا کی طرف اشارہ ہے، اور اگر پیچھے مردوں کا ذکر چل رہا ہو کانٹیکٹ میں سیاق میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مردوں کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے آپ کا معروف میں تھا نصرتما فعلتما کے وزن پر، اس میں بھی تثنیہ میں دونوں سیم ہے، تو اسی طرح مجہول میں بھی دونوں سیم ہیں۔ یہ فعل مجہول آپ کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی شاید میں نے پہلے ہی کچھ وجوہات بتا دی تھی، تو انشاءاللہ آگے کی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے صرف کی آگے اونچی کتابیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں معلوم ہو جائے گا کہ فعل مجہول کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو میں نے پہلے ہی دن شاید بتائی تھی جب ہم نے ان کی اصطلاحات پڑھی تھی، اس وقت میں نے مجہول کی استعمال کی کچھ وجوہ بتائی تھی، ایک دو بتا دیجئے اس میں سے کوئی۔ یاد کسی کو؟ ہاں بھائی السلام علیکم۔ شاید آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی چیز کا کرنے کا مطلب کسی کو ظاہر، کسی کے عمل کو ظاہر نہ کریں، مثلاً اگر کسی نے کسی کی مدد کی، ہم یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کس نے مدد کی، ہاں مدد ہو گئی تو کس نے مدد کی وہ ہم بتانا نہیں، اگر ہم بتانا نہیں چاہتے ہیں تو ہم مجہول کا استعمال کریں۔ جی اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی یونیورسل فیکٹ ہو، سب کو معلوم ہے کہ یہ چیز فلاں ہی بندہ کر سکتا ہے یا فلاں ہی ذات کر سکتی ہے، تو اس وقت بھی آپ مجہول کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا ہے ضعیف، تو کس نے پیدا کیا، یہ سب کا اس کی طرف ذہن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو یہاں پر فاعل کے ذکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جب آپ کو فاعل کا پہلے سے معلوم ہو، ذہن میں کوئی یونیورسل فیکٹ ہو وغیرہ اسی طریقے سے معلوم شدہ ہو، تو آپ اس وقت فاعل کا ذکر نہیں کرتے، فعل مجہول ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو کوئی فعل شنی چھپانا ہو، کسی نے چوری وغیرہ کا کام کیا ہے تو آپ سرقہ کہیں گے، سرقہ الشیء، چیز کو چوری کیا گیا، کوئی چیز جو ہے چوری کی گئی، تو آپ چور کا نام نہیں لیتے، تو اس کو چھپانا مقصود ہوتا ہے اس کے اس فعل کو، اس وقت بھی مجہول استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات ہیں جن کے لیے آپ مجہول استعمال کرتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھ لیجئے، جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ہو ان میں سے 3 کی مجہول کی گردان، معاشیگے، معانی، حرکات اپنی کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشین کر لو۔ تو یہ آپ کو ہوم ورک، یہ سب کریں گے، آدھے بندے نہیں بھیجتے، اور اس کو بھیج دیجئے، میں پھر چیک کر لوں گا اکٹھے سب کی انشاءاللہ۔ تو 3 جو آپ نے معروف میں پڑھے ہوں گے اسی کا جو ہے آپ کو مجہول بنانا ہے، مثلا عبادہ سے بنا دیجئے، فتح سے بنا دیجئے، نصرہ سے بنا دیجئے، ٹھیک ہے نا، ذہبہ سے نہیں بنے گا چونکہ وہ فعل لازم ہے۔ اچھا اب آگے ایک تنبیہ، ایک نوٹ، اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا، یہ آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں گے کہ فعل لازم سے جو ہے
فعل مجہول نہیں بنتا. فعل مجہول جو ہے فعل متعدی سے بنتا ہے. اور فعل لازم اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے یہ آپ نے پہلے بھی اصطلاحات میں پڑھ لیا. یہاں یہ آپ پر ایک کرم کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں کہ پھر سے اس تعریف کو دہرا رہے ہیں کہ فعل لازم کسے کہتے ہیں اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے بات پوری ظاہر کر دے. صرف فاعل کے ملنے سے اسے مفعول کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے جلسہ حامد، حامد بیٹھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مکمل جملہ ہے، ایک حامد بیٹھا. اسی طرح ذہب خالد، خالد گیا، تو یہ ایک مکمل جملہ ہے، اس کو صرف فاعل کے ملنے سے ہی اپنی بات پوری کر دیتا ہے. تو جو فعل اپنی بات فاعل کے ملنے سے پوری کر دیتا ہے، پوری ظاہر کر دیتا ہے، اس فعل کو آپ فعل لازم کہتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ ہے فعل متعدی. متعدی میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں تعدی پائے جائے. تعدی کہتے ہیں آگے بڑھنا. اصل میں تعدی کہتے ہیں حدود سے تجاوز کرنا، باؤنڈریز کو کراس کرنا، لمٹس کو کراس کرنا. اس کو آپ عربی میں تعدی سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں. تو متعدی ہوا حدود کو پھلانگنے والا، حدود سے تجاوز کرنے والا، لمٹس کو کراس کرنے والا. لیکن یہاں فعل کے معاملے میں فعل متعدی جو فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول کی طرف جاتا ہے. تو یہ تعریف بتا رہے ہیں فعل متعدی کی، وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. فاعل کے علاوہ کس کی ضرورت ہو بھائی؟ مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے فتح حامد، حامد نے کھولا. کیا کھولا؟ تو دروازہ کا ذکر کرنا، دروازے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ حامد نے دروازہ کھولا. اسی طرح نصر خالد محمودا، خالد نے محمود کی مدد کی. یہ فعل لازم اور متعدی یہاں پر یہ مختصر آپ کو سمجھا رہے ہیں. آگے کی کتابوں میں صرف کی جو آگے کی کتابیں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، اس میں مزید اس کی وضاحت ہوگی. اس میں آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ اگر آپ کو کبھی فعل لازم سے فعل مجہول بنانا ہو تو آپ کس طرح استعمال کریں گے. فی الحال یہ بگنرز کے لیے قاعدہ بتا رہے ہیں کہ فی الحال آپ کے لیے بگنرز کے لیے جو ہے فعل لازم سے آپ سمجھیے کہ فعل لازم سے مجہول کا صیغہ نہیں بنتا. لیکن بالفرض فرض کرو آپ کو بنانا ہو، کبھی ضرورت پڑ گئی، تو آگے کی کتابوں میں آپ سیکھیں گے کہ فعل لازم سے فعل مجہول آپ کیسے بنائیں گے. تو وہ آگے کی بات ہے، ابھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال آپ یہ یاد رکھیں گے کہ فعل لازم سے آپ کا مجہول نہیں بنتا، فعل متعدی سے آپ کا مجہول بنتا ہے. اور فعل متعدی وہ ہے جو فاعل کے علاوہ، جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو وہ آپ کا فعل متعدی کہلاتا ہے. تو اس میں پھر سے نوٹ کرا رہے ہیں آپ کو کہ بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے تو یہ خیال رہے کہ وہ فعل لازم نہ ہو. ٹھیک ہے نا، اس کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں گے کہ جب آپ مجہول بنا رہے ہوں آپ کو خیال رکھے کہ وہ فعل جو ہے وہ لازم نہیں ہونا چاہیے بلکہ فعل متعدی ہی ہو. فعل متعدی ہی سے آپ جو ہے مجہول کا صیغہ بنا سکتے ہیں. اب جو ہے اس کے بعد تمارین ہے، سبق آپ کا ختم. اب تمرینیں کریں گے. ان افعال سے ماضی معروف گردان کر ماضی مجہول گردانو اور کاپی پر معنی اور صیغوں کے لکھو. پہلے معروف کی کرنی ہے گردان اور اس کے بعد جو ہے مجہول کی کرنی ہے گردان. اب میں آپ کی مائک چاہتا ہوں کھلے، کسی ایک کو میں سناؤں گا. بعث کے معنی اس نے بھیجا. مثلا میں کہوں بعث اللہ رسولا، ہے نا، قرآن پاک میں بھی بہت جگہ ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے. تو بعث کے معنی اس نے بھیجا. اس کی گردان کرے کوئی پہلے معروف اور پھر اسی سے جو ہے مجہول کرے. یہ ہیں ہمارے رول نمبر 31 سہیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے آپ کو میوٹ کر دے، مجھے سب کو میوٹ کرنا پڑا کیونکہ شور آ رہا تھا وہاں سے. تو سہیم صاحب آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر دے. جی چلے. بعثہ سے جو ہے گردان کرے پہلے معروف کی پھر اسی سے مجہول کی. چلیں. بعث بعث بعثوا بعثت بعثتا بعثنا بعثت بعثتما بعثتم بعثتی بعثتما بعثتن بعثتو بعثنا. اب اسی سے مجہول بعث گردان. بعث 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 بعثوا بعثت بعثتا بعثنا بعثت بعثتما بعثتم بعثتی بعثتما بعثتن بعثتو بعثنا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہر ایک طالب علم جو ہے اپنی جگہ اس کی مشق کرے گا
اور جو ہے اس کی گردانیں جو یہاں پر انہوں نے یہ 6 دی ہوئی ہیں، اس کو جو ہے اپنی کاپیز پر لکھے گا. بعثا سے بعثہ بنے گا. تارکا سے کیا بنے گا بھائی مجہول؟ بتاؤ بھائی، تارکا سے کیا بنے گا؟ توری کا. اور قتل سے کیا بنے گا؟ قتیلا. اس ایک کو قتل کیا گیا. جمع سے کیا بنے گا؟ جمع. اور جمع الشمس والقمر ہے نا، جس روز آفتاب اور چاند کو اکٹھے کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. سآلہ سے کیا بنے گا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. سُئِلت. سآلہ سے سئلہ. اور سئلہ آپ کیسے لکھیں گے؟ دیکھیں سئلہ آپ کیسے لکھیں گے. تو یہ لکھنا بھی ہمیں اسی لیے سکھا رہے ہیں لکھنے کے لیے تاکہ لکھنا بھی آ جائے. سئلہ آپ یا کی شکل میں حمزے کو لکھیں گے، ہوتا ہے نا یا کی شکل میں حمزہ، تو ایسے لکھیں گے آپ سئلہ. یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی تو ایسے آپ سئلہ لکھیں گے یا کی شکل میں حمزہ. سآلہ میں جو ہے الف کی شکل میں حمزہ ہے، حمزہ الف کی شکل میں، اور سئلہ میں جو ہے حمزہ یا کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا خیال رہے. اسی طریقے سے آپ اس کو کاپیز پر لکھیں گے. اور ظلمہ سے کیا بنے گا بھائی مجہول کا صیغہ؟ ظلمہ. جی ظلمہ کے معنی اس ایک مرد پر ظلم کیا گیا. کس نے ظلم کیا معلوم نہیں ہے. اب ہے صیغے اور معنی بتاؤ. چلے بعثت سے، بعثت کیا معنی اور صیغہ؟ میں بھیجا گیا. میں بھیجا گیا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے واحد مؤنث متکلم. ہاں متکلم کا ہے، واحد متکلم کا. تو بعثت مثلا انما بعثت معلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، یقیناً مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو جو ہے مکمل کر سکوں، اچھے اخلاق کو مکمل کر سکوں. بعثت تو ایک مرد کو بھیجا گیا. یہ ہے کیا ہے؟ واحد مذکر مخاطب ہے نا. ارے چھوٹا بچہ بھی پڑھ رہا ہے کوئی. بعثتی تو ایک عورت کو بھیجا گیا. ایک عورت کو بھیجا گیا. واحد مؤنث مخاطب. بعثنا ہم سب کو بھیجا گیا. جمع متکلم. بعثنا ان سب عورتوں کو بھیجا گیا. کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب. بعثتن تم سب عورتوں کو بھیجا گیا. تم سب عورتوں کو بھیجا گیا. صیغہ کون سا ہے؟ جمع مؤنث مخاطب. مخاطب ہاں مخاطب ہے، مخاطب نہیں. قتلو ان سب مردوں کو قتل کیا گیا. جمع مذکر مذکر غائب. جمع مذکر غائب. قتلا ان دو مردوں کو قتل کیا گیا. تثنیہ مذکر غائب. صحیح. ظلمنا ہم سب پر ظلم کیا گیا. متکلم جمع. متکلم. تثنیہ جمع متکلم. ایک فلسطینی شاہ، ایک شامی لڑکے کی جو ہے چھوٹا بچہ تھا، وہ اس نے ایک نظم کہی تھی یا شباب المسلمین کے نام سے، اے امت کے نوجوانوں تم کہاں ہو. قد ترکنا بین ایدی الظالمین، ہم کو چھوڑ دیا گیا ہے ظالموں کے ہاتھوں میں. قتلونا وعذبونا، ان سب نے ہمیں قتل کیا، ہمیں عذاب دیا، تکلیفیں دے رہے ہیں. قد ظلمنا، اور ہم سب پر جو ہے ظلم کیا گیا ہے. این انتم یا شباب المسلمین، کہاں ہو تم اے امت کے نوجوانوں. سئلنا ہم سب سے سوال کیا گیا. ہم سب سے سوال پوچھا گیا. جمع متکلم کا صیغہ. جمعہ ان دو مردوں کو جمع کیا گیا. جمعہ ان دو مردوں کو جمع کیا گیا. کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ مذکر غائب. ترکتو
مجھے چھوڑا کیا گیا گیا ہم، چھوڑا گیا میں چھوڑ دیا گیا، مجھے چھوڑا گیا، مجھے چھوڑ دیا گیا، تو کون سا سیگا ہے؟ واحد متکلم متکلم جمعت، وہ ایک عورت جمع ہو عورت گئی. کو جمع کیا گیا، اس ایک سیگا عورت کو کون سا ہے؟ جمع کیا گیا. ہاں، واحد واحد مؤنث غائب. وارث غائب غائب. ان سب مردوں کو سئلو، ان سب مردوں سے سوال کیا مردوں سے گیا. سوال کیا گیا جمع مذکر غائب غائب جمع مذکر. غائب. قتلتم، تم سب مردوں کو قتل سب کیا سب گیا. مرد قتل کیا گیا جمع جمع مذکر مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر مخاطب جمعتا، جمعتما، تم دو مردوں دو کو جمع مردوں کو جمع کیا گیا جمع کیا گیا دو عورتوں کو جمع کیا گیا سیگا تسنیہ 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 واحد مذکر یہ مؤنث حاضر. حاضر مخاطب، تو ایک تما، تم دو تم دو مردوں کو مردوں ترک عورتوں کیا کو گیا. گیا عورتوں کو ترک کیا گیا، چھوڑ دیا گیا. چھوڑ دیا گیا سیگا تسنیہ مذکر تسنیہ مؤنث مذکر مخاطب. مؤنث مخاطب مخاطب بعثا، کیا ہے؟ تم وہ دو جو مرد مردوں کو بھیجے گئے گیا. ان دو مردوں کو بھیجا گیا. ان دو مردوں کو بھیجا گیا، تو یہ سیگا کون سا ہے؟ تسنیہ مذکر مذکر غائب. تسنیہ مذکر غائب غائب تسنیہ چلیے اور مذکر. بھائی، اس میں آج اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.